ہیومن رائٹس انٹرنیشنل جو ہے وہ اس پہ فوکس کر رہی ہے کہ یہ قتل عام کیوں کیا گیا اور نہتے شہریوں پر گولیاں کیوں برسائی گئیں اور کتنے لوگ، اور پھر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا ڈیٹا چھپایا جا رہا ہے، اور ایون یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو، ہاسپٹلز تک کو کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا ہے، اور کسی کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں دکھا سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، جبکہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل نے باقاعدہ طور پہ 29 لوگوں کی فہرست بھی شائع کر دی، اور اس کے بعد کوئی اور فہرست نہیں آ سکی، بلکہ حکام جو ہیں، خفیہ حکام، وہ جا کے ہسپتالوں میں پہنچ گئے، حکومتی حکام جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور پھر جب اس کی کھوج میں جو نکلا اس کو اغوا کر لیا گیا، اور وہ ہیں مطیع اللہ جان۔ مطیع اللہ جان نے کوشش کر رہے تھے، مطیع اللہ جان، کھوج لگانے کی، اور انہوں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز المعروف پمز ہاسپٹل ابھی تک کل کے آپریشن میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے میں ناکام رہا۔ ذرائع کے مطابق پمز ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد پروفیسر رانا عمران سکندر کے دفتر میں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے صحت ملک مختار احمد کے ساتھ کافی دیر سے کمرے کو کنڈی لگا کر ہنگامی ملاقات جاری ہے، اور ہسپتال کی ترجمان ڈاکٹر انیزا کے مطابق ادارہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے قاصر ہے، اور وہ ابھی حتمی فہرستوں پر کام کر رہا ہے۔ یہ مطیع اللہ جان نے ایک ٹویٹ کیا، اور چونکہ وہ اس پہ کام کر رہے تھے، وہ بھی، اور ان کے ساتھ تھے ثاقب بشیر، اور ان کو پھر اغوا کر لیا گیا، ثاقب بشیر سمیت۔ ان کے بیٹے نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک ویڈیو بیان دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پمس کے باہر سے نامعلوم افراد ان کو اٹھا کر لے گئے، اور تقریباً 5 منٹ کے بعد ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف مطیع اللہ جان مطلوب ہیں، اور حسب معمول اسی طریقے سے ایک ڈالا نما گاڑی آئی، نامعلوم افراد آئے اور وہ ان کو لے گئے مطیع اللہ جان کو۔ مطیع اللہ جان نے ایک اور بات بھی بے نقاب کی تھی، اور جس کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا ماحول بنایا گیا اور یہ آپریشن شروع کروایا گیا، اور وہ تھا کہ ایک رینجرز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جاں بحق ہوئے تھے، اور وہ ایک حادثے میں ہوئے، اور ایک جوان جو ہے وہ اپنے ہی پولیس کی ہی گاڑی کے ساتھ ہٹ ہوا تھا۔ تو یہ ایک سٹوری جو ہے اس پہ مطیع اللہ جان نے سارے کا سارا کچا چٹھا بیان کر دیا، اور جو وہ بیان کیا اور میڈیا میں آیا، تو اس کے بعد کل شام کو ان کو پمس ہاسپٹل کے باہر سے ہی ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ تو ہے حقیقت حال، یہ پہلی خبر، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب جو یہ قتل عام کیا گیا، اور اس میں کتنے لوگ حقیقی طور پر مارے گئے اور کتنے لوگ زخمی ہوئے، اور کوئی ڈیٹا نہیں دیا جا رہا، یہاں تک کہ ایک ٹویٹ بھی آئی، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے پتہ کیا کہ وہ ہماری ڈیڈ باڈی موجود ہے ہسپتال میں، اس کے بعد جب ورثہ آئے تو وہ ڈیڈ باڈی غائب کر دی گئی۔ تو یہ بھی ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ اس لیے آ رہے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں زمین پہ گراؤنڈ ریئلٹیز موجود ہیں۔ تو عالمی ذرائع ابلاغ یہ ساری باتیں رپورٹ کر رہا ہے اور انہی چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے، جبکہ ہمارا جو مقامی میڈیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ اور ان کے سوشل میڈیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور چیزوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب انہی واقعات پہ اسی ڈی چوک کے یعنی کہ آدمی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شہید ہوئے، ان کے زخمی ہوئے، ان کا نقصان ہوا، اور مقدمات بھی انہی پہ درج ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، بشرا بی بی پہ، علی امیر گنڈا پور پہ، صدر عارف علوی صاحب پہ، پیر ودھائی میں 50 نامزد اور 700 نامعلوم افراد میاں والی کے تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میاں والی میں مقدمات، اور پھر میاں والی میں خورشید خان اور ایم این اے بیرسٹر عمیر اور ایم پی اے امین اللہ اور ممتاز کے نام مقدمہ درج ہے جی، اور اسی طریقے سے شاہد خٹک، ایم پی اے فتح خالق اور جمال احسن پر بھی مقدمہ درج ہے، اور 50 نامزد اور 700 نامعلوم افراد جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس طرح پھر ایک اور مقدمہ اسلام آباد میں درج کیا گیا جی، وہ بھی عمران خان صاحب پہ، اور دیگر 8 مقدمات درج کیے گئے ہیں،
اور سرکار کار میں مداخلت، اور پھر باقی دہشت گردی کی دفعات، اور اس میں بھی یہ تھانہ شہزاد ٹاؤن ہے، سہالہ ہے، بنی گالہ ہے، کھنہ ہے، شمس کالونی ہے، ترنول ہے، نون ہے، نیلور ہے، یعنی اسلام آباد کے تمام تھانوں میں مقدمات درج ہو گئے ہیں عمران خان صاحب پہ، بشرا بی بی پہ، علی امین پہ، سلمان اکرم اور شیخ وقاص، سب پہ نامزد کر دیا گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ناہنجار جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ الجھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بحث چھیڑ دی جائے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا اور کس کا نہیں تھا، اور کنٹینر سے پہلے کون نکلا اور بعد میں کون نکلا، اور نہ نکلتے تو یہ ہوتا، نہ نکلتے تو یہ ہوتا۔ بھائی بات یہ ہے کہ کنٹینر تو، جس کنٹینر کو آگ لگی ہے اس کی ذرا شکل دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ تصور کریں کہ کیا اس میں سے کوئی بچ کے نکل سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کنٹینر کا تو علیمہ خان صاحبہ نے بتا دیا کہ اس کا تو مائک سسٹم ہی خراب کر دیا گیا تھا، اس کا تو جنریٹر ہی خراب کر دیا تھا۔ سارا دن بتاتے رہے، یاد کرواتے رہے، لیکن اس کا جنریٹر ہی ٹھیک نہیں ہو سکا، اس کا ساؤنڈ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہو سکا، جس سے وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، ہر 2-4 گھنٹے کے بعد ان کو بتاتے تھے تو گائیڈ لائن دیتے تھے، تو وہی سارا کچھ غائب ہو گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان پہ ڈسکس کرنے کے بجائے اور اتنی ساری لاشیں اور اتنا سارا خون، اور پھر خون کا جو بالکل سڑک صاف سرخ کر دی گئی، اور اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے وہ ساری اسی رات اس کو صاف کر دیا گیا، کرائم سین دھو دیا گیا، تو اس پہ بات کوئی نہیں کر رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بات کریں گے تو معاملہ کس طرف جائے گا؟ معاملہ جائے گا حکمرانوں پہ، اور حکمرانوں پہ معاملہ جائے گا، حکمران قابو میں آئیں گے، اور ان سے اچھا تو وہ ہیں جناب جو ہمارے ایک سول سرونٹ ہیں انفارمیشن سروس کے، وہ استعفیٰ دے گئے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم کسی کی مدد نہ کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ بشرا بی بی بھی اب بول اٹھی ہیں، اور پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جناب، اور اس اجلاس میں سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں، پولیٹیکل کمیٹی میں ساری چیزیں زیر بحث آئیں، اور خاص طور پہ جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سختی سے زبردستی بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی، اور ویڈیو بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی، اور انہیں یہاں تک کہ ان کے سیل تک لے جایا گیا، ملاقاتی کو، جو ملاقاتی گئے اور جو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے مبینہ طور پر بیرسٹر گوہر ہیں، تو ان کو ان کے سیل تک بھی لے جایا گیا کہ جناب آپ ایک بیان ریکارڈ کر دیں، اور انہیں آمادہ کیا جا رہا تھا کہ آپ سنجانی تک محدود رہیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ڈی چوک لے جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ تو بھائی اگر ڈی چوک چلے گئے، ڈی چوک تو پہلی بات ہوتا ہے، ڈی چوک گئے نہیں، اور وہ گئے ہیں کلثوم پلازا تک میکسیمم گئے ہیں، اور وہاں تک گئے اور وہاں چلے بھی گئے، تو کیا وہاں پہ جانے کا یہ سزا ہے کہ ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے، آنسو گیس، ربڑ بلٹس کی جائیں، سب مشین گنز منگوائی جائیں، سنائپرز منگوائی جائیں، اور ان کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جائے؟ تو کیا ان کی سزا یہ بنتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ دفعہ 144 بنتی تھی، لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، اور پھر یہ ساری چیزیں۔ تو اب علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی وہ فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے کہ وہ کیسے وہاں سے نکلے اور کیسے وہ مانسیرا پہنچے۔ وہ سارے کا سارا روٹ آ چکا ہے کہ پیر صحابہ کے راستے وہ پہنچے ہیں، اور مانسیرا میں پریس کانفرنس کی علی امین گنڈاپور نے۔ پھر ان کی بہن بھی آ گئیں، مریم ریاض بٹو صاحبہ، انہوں نے بھی بتایا کہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ پھر مین ہینڈلنگ کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ جس طریقے سے گاڑی میں شفٹ ہو رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، اور عزت احترام ان کا برقرار ہے۔ تو دوسری جانب بشرا بی بی نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا، عمران خان صاحب کا پیغام میں نے پارٹی کو پہنچایا، کارکنوں تک پہنچایا، اور مجھے کئی دفعہ محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کو فالو نہیں کر رہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ڈی چوک نہیں جانا چاہتے تھے۔ اب اس میں بیرسٹر سیف اور شیر افضل مروت صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ڈی چوک جانا مناسب نہیں تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، مان لیا کہ ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا، ایک پولیٹیکل پارٹی، مان لیا، سب کچھ مان لیتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان معصوم شہریوں کا یہ قصور تھا، اور وہ ان سیاسی کارکنوں کا یہ قصور تھا
جو ان کے ساتھ کیا گیا اور جو ظلم ان کے ساتھ کیا گیا۔ اصل معاملہ یہ ہے، اصل مسئلے کی طرف، اصل مدعے کی طرف ہی رہنا چاہیے، کیونکہ عمر پڑی ہے، اس میں پارٹی کے اندر کیا ہوا پارٹی جانے اور پارٹی کے لوگ جانے، لیکن جس طریقے سے ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ڈائیورژن لگائی جا رہی ہے، توجہ ہٹائی جا رہی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے، کیونکہ اتنی جانیں ضائع گئی ہیں اور اتنے زخمی ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں ہر علاقے میں، بلوچستان میں پہنچی، علی کشمیر میں پہنچی ہے، اور پنڈی میں پہنچی ہے، مختلف شہروں میں، ایبٹ آباد میں پہنچی ہے۔ تو یہ جو لاشیں پہنچ رہی ہیں وہاں جہاں جہاں جا رہی ہیں، وہاں پہ نفرت ہی نفرت پھیل رہی ہے۔ تو بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری فوج ہے؟ کیا ہماری فوج ہمارے ہی شہریوں پہ، اپنے ہی شہریوں پہ گولی چلائے گی؟ یہ سب سے بڑا صدمہ ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے تو بڑی سادگی سے کہہ دیا کہ جناب یہ سپہ سالار صاحب کا ہم مرہون منت ہیں کہ انہوں نے پورا تعاون کیا، یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کیا انہوں نے کیا۔